کہ یہ ایک مدرسے کی محفل ہے اور ہم سب یہاں پہ حاضر ہیں، اسی مناسبت سے حاضر ہیں کہ یہاں اس علاقے کا یہ ایک ادارہ ہے، جامعہ ہے، تو یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ میرے رب کریم نے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل آپ دعا کیجئے، کیونکہ یہاں معاملہ ہے رب کریم کا اور رب کے حبیب کا، اس مناسبت سے میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے حبیب دعا کیجئے، التجا کیجئے۔ یہ التجا کرنے والے میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور التجا رب کریم سے ہو رہی ہے۔ بتانے والا مالک کائنات، خالق کائنات ہے۔ فرمایا اے حبیب دعا کیجئے، التجا کیجئے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، مجھے علم میں بڑھا دے، میرا علم زیادہ فرما دے۔ اب کہنے والا کون ہے؟ ہم سب کا رب کریم ہے، مالک ہے، خالق ہے، اور کس سے فرما رہا ہے؟ اس ہستی سے جن کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ما کان اور ما یکون کے عالم تھے اور ہیں۔ اس ہستی کے بارے میں اس ہستی کو رب کریم حکم فرما رہا ہے جس پر اپنا پاک کلام قرآن کریم نازل فرمایا، اور وہ کلام پاک ہے جس میں رب کریم نے فرمایا تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ اے حبیب ہم نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بیان ہے، اور فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ کوئی رطب کی نہ کوئی یابس کی۔ رطب جہاں پہ پانی ہے، یابس جہاں پہ خشکی ہے، چاہے وہ پانی کے اندر کوئی چیز ہو، چاہے وہ خشکی کے اندر ریگستان کے ذرات ہو، پانی کے اندر سمندر کے اندر رہنے والی چھوٹی سے چھوٹی مخلوقات ہو، گہرے سے گہرے سمندر کے اندر جو بھی مخلوقات ہیں، رب کریم نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، مگر وہ کتاب مبین کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کتاب رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، وہ قرآن کریم جس میں ہر چیز کا بیان ہے، رب نے نازل کس سے فرمایا؟ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور صرف نازل ہی نہیں فرمایا بلکہ یہ بھی اعلان فرمایا کہ الرحمن علم القرآن۔ رحمان رب تعالیٰ وہ ہے جس نے قرآن صرف نازل نہیں فرمایا بلکہ سکھایا بھی اپنے حبیب علیہ السلام کو۔ امید ہے میری بات سب کو سمجھ آئے گی کہ وہ کتاب مبین، وہ قرآن کریم جس کے اندر ہر چیز کا علم میرے رب نے رکھ دیا، اور اسی قرآن کو اپنے محبوب پر نازل بھی فرما دیا اور وہ قرآن سکھا بھی دیا۔ اب کیا میرے آقا علیہ السلام کو ہر چیز کا علم ہے یا نہیں؟ جب قرآن میں ہر چیز کا بیان آ گیا اور وہ قرآن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، تو پھر میرے آقا کیا کچھ نہیں جانتے؟
کائنات کی وہ کون سی چیز ہے جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ جانتے ہو؟ قرآن میرے آقا پر نازل ہوا اور رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کو معلم قرآن بنا کے بھیجا۔ قرآن نازل فرمایا، قرآن سکھایا، آپ کو معلم قرآن بھی بنایا۔ تو معلم ایسے تو نہیں ہوتا۔ معلم جب تک خود کتاب کو نہ سمجھتا ہو، سیاق و سباق کو نہ سمجھتا ہو، معلم درس کو نہ سمجھتا ہو، وہ کسی کو پڑھائے گا کیسے، کسی کو سکھائے گا کیا؟ تو معلوم ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام قرآن پاک کی گہرائیوں کو بھی جانتے ہیں، اور پھر ایسے جاننے والے، ایسے علم رکھنے والے شخصیت کو رب فرما رہا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اے حبیب آپ دعا کیجئے، اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ۔ تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ علم ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا خزانہ ہے، علم ایک ایسی دولت ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام سے اس طرح کسی اور چیز کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس کی زیادتی کے لیے دعا کیجئے۔ اگر حکم فرمایا ہے تو وہ علم کے بارے میں فرمایا ہے۔ اور علم کہاں سے ملتا ہے؟ علم کے مقامات کون سے ہیں؟ علم کہاں سے حاصل کیا جاتا ہے؟ علم کے لیے کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا پڑھا جاتا ہے؟ تو علم کا محور اور مرکز یا قرآن کریم ہے یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو مدارس جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ قرآن سکھانا ہے، حدیث پاک سکھانا ہے۔ بچہ آتا ہے، بچی آتی ہے، جو قرآن اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، وہ مدارس کا رخ کرتے ہیں، اور مدرسے میں آ کے ہر لیول کے اوپر ایک وہ بچہ بھی آتا ہے جس کو الف با تا پڑھنا بھی نہیں آتا، ایک وہ ہوتا ہے جو ناظرہ پڑھ کے قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے آتا ہے، کبھی کوئی حفظ قرآن کر کے قرآنی علوم پڑھنے کے لیے آتا ہے، تو پھر قرآنی علوم پڑھانے کے لیے بھی براہ راست قرآن نہیں پڑھایا جاتا، براہ راست حدیث نہیں پڑھائی جاتی، بلکہ سب سے پہلے عربی گرامر سکھائی جاتی ہے، فارسی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کے معاون علوم، قرآن پاک سمجھنے کے لیے پہلے ابتدائی صرف پڑھی جاتی ہے، نحو کا اجرا کروایا جاتا ہے، پھر ساتھ ساتھ فقہ کے اسباق شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پھر حدیث پاک کا سبق شروع ہو جاتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اس طرح کا ہمیں یہ معاملہ کہاں پہ دستیاب ہوتا ہے؟ آپ نظریں اٹھا کے دیکھیے، جہاں آپ کو سفر کرتے اپنے گلیوں میں، شہروں میں خاص لال رنگ کی عمارتیں بھی نظر آتی ہیں، وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں ہوتی ہیں، کئی ایکڑوں کے اندر بڑے بلاک بنے ہوتے ہیں۔ وہاں جا کر کبھی پوچھیں کہ وہاں قرآن پاک پڑھانے کا بھی کوئی اہتمام ہے؟ جہاں اربوں کا بجٹ پیش کیا جاتا ہے، لگایا جاتا ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیاں وہاں جا کے پوچھیں کہ وہاں انہوں نے ہر قسم کا ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا ہے، یہ اردو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ عربک ڈپارٹمنٹ ہے، یہ اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سائنسز کا ڈپارٹمنٹ ہے، یہ کمپیوٹر سائنس کا ہے، یہ مختلف قسم کے بیالوجی فلاں ہر قسم
باٹنی ہے ہر قسم کے، وہاں جا کے ذرا کھنگالیں، آپ کو کسی بلاک میں حفظ قرآن کی کلاس بھی نظر آتی ہے؟ نہیں ہے۔ قرآن پاک کی تعلیم اگر نظر آئے گی تو آپ کو ایسے کچی دیواریں ہوں گی، کہیں پہ نیچے دریاں ہوں گی، کہیں پہ نہیں ہوں گی، کہیں پہ بچے نیچے فرش پہ بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو ایسا کام کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں؟ اتنی حالات کے باوجود بھی ڈٹے ہوئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ انہوں نے خود قرآن پڑھا اور قرآن سنا، قرآن سے پوچھا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا میرے آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا درس دیا، ہمارے قرآن نے کیا فرمایا؟ جہاں قرآن کریم ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ اگر ہم اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کے بارے میں اضافے کی دعا کا کہہ رہے ہیں تو وہ صرف علم ہے۔ اور پھر رب کریم نے یہ بھی فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں، جو عالم ہیں، وہ اور جو علم نہیں رکھتے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ جس نے سمجھا، جس نے سمجھ لیا کہ ہمارا رب جب یہ فرما رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کا علم رکھتا ہے، جو حدیث کا علم رکھتا ہے، اس کا مقابلہ اور کوئی نہیں کرتا۔ دنیا والے جو بھی سوچتے رہیں، وہ کہیں کہ مولوی یہ ہوتے ہیں، مولویوں کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جس کو سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، جس کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی بجائے اِنَّهُ لِلَّهِ پڑھتا ہے، اور جس کو سورہ فاتحہ اور جس کو دعائے قنوت تک نہیں آتی، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، وہ مولوی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہم اس کی بات پہ کیسے آئیں، اس کو کیسے مان لیں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ جس کے بارے میں رب فرمائے کہ اس کی شان ہے، دنیا کہتی رہے کیا ہوگا؟ اگر جن کو رب نے ترجیح دی ہے، جن کو رب تعالیٰ نے فوقیت عطا فرمائی ہے، جن کو میرے آقا علیہ السلام نے خیر فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، میرے آقا فرما رہے ہیں لوگوں تم میں سے بہترین وہ لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اگر ہمارا رب یہ فرما رہا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر یہ فرما رہے ہیں، تو پھر وہ بے وقوف ہوئے جو مولویوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جب میرے آقا علیہ السلام کے دور اقدس میں منافقوں کو، کافروں کو، جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتے تھے، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے تھے، اپنے آپ کو مہذب سمجھتے تھے، اور میرے آقا کے غلاموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جب انہیں کہا جاتا کہ تم بھی ایمان لے آؤ تاکہ تمہاری بگڑی بھی بن جائے، تاکہ تمہاری بھی شان بن جائے، تم بھی ہمارے آقا کی غلامی میں آ جاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ نؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لیں جیسے کہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ تو آج جس کو سورہ اخلاص نہیں آتی، کتنے تکبر سے نام لیتا تھا علماء کرام کا، کتنے تکبر سے، لیکن جب وقت آتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے ہمارا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم علماء اپنی شان کو سمجھیں، اپنی عظمت کو سمجھیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، اس کے دو معنی کیے گئے، ایک معنی تو یہ کہ جو خوبصورت کر کے قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے یتغنى غنا سے بھی ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے اپنے آپ کو غنی نہیں سمجھتا، پھر بھی وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، ادھر ادھر منہ مارتا ہے، لوگوں کی طرف دیکھتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس کے پاس قرآن کا خزانہ آ گیا، جس کے پاس قرآن کریم کی نعمت آ گئی ہے، اس کو اپنے اوپر ناز کرنا چاہیے۔ تم قرآن میں مگن ہو جاؤ، محو ہو جاؤ۔
دیکھو پھر رب کریم ہماری حاجتیں کیسے پوری فرماتا ہے۔ ایک بزرگ ہستی ہیں، میرے نزدیک وہ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کی اولاد ہیں۔ انہوں نے سعادت بخشی، اپنی ٹیبل پہ بٹھایا، اپنے بچوں کو بھی بٹھایا، تو بات چل پڑی کہ وہ فرما رہے تھے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں اور میں نے بچوں کو کہہ دیا ہے کہ اگر تم علم حاصل کرو گے، میرے نقش قدم پر چلو گے، تو پھر میرے ادارے، میرے معاملات یہ تمہارے لیے حاضر ہوں گے، لیکن اگر تم نے اپنے آپ کو باصلاحیت ثابت نہ کیا تو پھر تمہارے میری فیلڈ میں کوئی جگہ نہیں۔ تو میں خوش ہوا کہ ان کے بچے نے اپنی کہانی بیان کی۔ وہ بزرگ فرما چکے تھے میرے بچوں نے وعدہ کیا ہے، تو ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کا اس عمر میں اعلان ہوا، وعدہ کر دیا، وجہ کیا ہے؟ اس نوجوان نے، عمر کوئی 13-14 سال ہوگی، کہا کہ میں انگلش میڈیم میں پڑھتا ہوں، اس طرح کے سکولوں میں پڑھا ہوں، میں نے بڑے بڑے مقابلوں میں حصہ لیا، بہت سارے مقابلہ جات میں پوزیشن بھی لیتا رہا، لیکن ایک مرتبہ سیرت کے موضوع پر تقریر کا مقابلہ ہوا، وہاں پہ میری پہلی پوزیشن آئی، تو میری وہاں پہ جو عزت افزائی ہوئی، وہ جوان کہتا ہے، بچہ کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا، میرے دل میں اس دن سے یہ بات آ گئی کہ میں نے اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلنا ہے، کیونکہ جو عزت مجھے اس سے ملنی ہے وہ کہیں سے نہیں ملنی ہے۔ تو لہذا نوجوان ہوں، بچے ہوں، یہ جو بچے ہیں آج ہم اپنے آپ کو بچہ سمجھ کے دین سے، تعلیم سے دور ہو رہے ہیں، وگرنہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں پڑھیے، آپ نے 14 سال کی عمر میں، 14 سال سے کچھ زائد عمر تھی، آپ نے فتویٰ دینا شروع کیا۔ ہم تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کو ابھی پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، وہ جی میرا بچہ فلاں کلاس میں پڑھ رہا ہے، اور یہ بھی میں سوچ رہا ہوں ابھی وہ میٹرک کر رہا ہے، اس کو میں دینی علوم پڑھاؤں یا نہ پڑھاؤں، ہم ابھی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے امام احمد رضا انہوں نے 14 سال کی عمر میں فتویٰ دینا شروع کر دیا، اور پھر پیچھے چلے جائیں، یہاں پہ دستار بندیاں، دوپٹہ پوشی بھی ہونی ہے، ہماری بیٹیوں نے، بچیوں نے یقیناً بخاری شریف بھی پڑھی ہوگی اور آخر میں پڑھائی جاتی ہے، تو بخاری شریف کو ترتیب دینے والے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، امام محمد بن اسماعیل بخاری، آپ جب 10 سال کے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی مجھے لاکھوں حدیثیں یاد ہو گئی، 10 سال کی عمر میں، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کے استاد مکرم امام داخلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک حدیث کی سند بیان کی کہ حدثنا سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، امام بخاری کھڑے ہو گیا کہ استاد مکرم یہ ابو زبیر کی ابراہیم سے سماعت ثابت نہیں ہے، ابو زبیر کی ابراہیم سے سماعت ثابت نہیں ہے، عمر کتنی ہے؟ 10 سال، یہاں سے کسی 10 سال کے بچے کو کھڑا تو کرے، پتہ چلے کہ 10 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ تو استاد نے پہلے تو جھڑکا کہ تم استاد کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہو، مداخلت کر رہے ہو، عرض کیا حضور اپنی کتاب اٹھا کے، اصل کو اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ استاد مکرم کو مجبوراً دیکھنا پڑا، جب جا کے دیکھا کتاب میں جو جس طرح امام بخاری نے فرمایا کہ سماعت نہیں ہے، ابو زبیر کا وہاں پہ نام بھی نہیں، پھر واپس آئے، صرف یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے ٹھیک کہا ہے، استاد نے کہا امام بخاری اب بتاؤ، یہ تو بتا دیا کہ سماعت نہیں ہے، اب یہ بھی بتاؤ کہ اصل ہے کیسے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد سے کہا
کہ سند اس طرح ہے حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی عن ابراہیم. یہ ابو زبیر نہیں ہے، زبیر بن عدی ہے. استاد نے گلے بھی لگایا اور فرمایا بخاری تو نے ٹھیک کہا. ایسے نہیں کہہ دیا، یعنی صرف حدیث پاک بھی یاد نہیں، حدیثوں کی سند بھی یاد ہے. تو آج ہم اگر قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو، یہ میں اہل مدارس سے بھی گزارش کر رہا ہوں، تمام عوام الناس سے بھی عرض کر رہا ہوں کہ قرآن حفظ کرنا بھی بڑی سعادت کی بات ہے، ناظرہ پڑھ لینا بھی سعادت کی بات ہے، قرآن پاک کی زیارت کر لینا بھی یہ سعادت کی بات ہے. لیکن یاد رکھیے یہ قرآن صرف ثواب کے لیے نہیں آیا، صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں، بلکہ حکم فلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ قرآن آیا غور و فکر کرنے کے لیے، حدیث پاک ہمیں ملی عمل کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. تو لہذا ہمیں معیار تعلیم کی طرف توجہ کرنی ہوگی کہ ہم دستاریں تو بدوا رہے ہیں، دوپٹہ پوشیاں بھی کر رہے ہیں. ابھی حضرت قبلہ چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جو بظاہر اس فیلڈ میں نہیں ہے، پولیس میں ہے، وہ ایسی باتیں کر رہے تھے، وہ نظر آ رہا تھا کہ یہ عالم دین کے بیٹے ہیں. اور یہ نشانیاں میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا تھا ایک زمانہ آئے گا جب عالم اٹھ جائیں گے، عالم نہیں ہوں گے، علم اٹھ جائے گا. لیکن علم کا معیار کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل آپ 4 اماموں میں سے، ائمہ اربع یعنی جو فقہ کے 4 امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. میں اس مناسبت سے چھوٹا کہہ رہا ہوں، ورنہ امام احمد بن حنبل چھوٹے نہیں ہیں، وہ تو عظیم ہستی ہے. یعنی 4 اماموں میں سے چوتھے نمبر پر جو امام ہیں، اماموں کی نسبت سے جو چھوٹے امام ہیں، ان کی سیرت پڑھیے، تاریخ پڑھیے، 10 لاکھ سے زائد حدیثیں ان کو یاد ہیں. اگر چھوٹے امام کو 10 لاکھ حدیثیں یاد ہوں گی، یاد ہیں، امام شافعی کو کتنی یاد ہوں گی، امام مالک کو کتنی یاد ہوں گی، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کو کتنی یاد ہوں گی. کہ لوگ کہتے ہیں امام مالک کو، امام ابو حنیفہ کو تو 40 حدیثیں بھی نہیں آتی تھی. حالانکہ محدث ہونا یہ مجتہد تھے، محدث ہونا یہ مجتہد کی شرائط میں سے، صفات میں سے ایک صفت ہے کہ جب تک حضور علیہ السلام کی تمام احادیث پر عبور حاصل نہ ہو، اس وقت تک کوئی مجتہد بن ہی نہیں سکتا. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل جن کو 10 لاکھ سے زائد حدیثیں یاد تھیں، ان کے استاد سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کانا کالشمس للدنیا، کہ امام شافعی کا مقام ایسے تھا جیسے سورج کی روشنی دنیا کے لیے مقام رکھتی ہے، جس طرح سورج پوری دنیا کو فیض دے رہا ہے، امام شافعی کا مقام ایسا تھا کہ پوری دنیا کے لیے وہ سورج کی حیثیت ہے. اور امام شافعی اپنے استاد مکرم امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں اذا ذکر العلماء فمالک النجم الثاقب، کہ جب علماء کا ذکر آئے، علماء آج کل کا ذکر نہیں علماء کا، آج کل تو ہر ایک عالم بنا ہوا ہے، علامہ ہے بلکہ اب تو ہر ایک، یعنی وہ زمانہ بھی گیا، اب فرق بھی ختم ہو گیا. اب لوگ اپنا نام خود لکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا، پہلے نہیں ہوتا تھا، خود کوئی نہیں لکھتا تھا، اب مفتی خود لکھا جا رہا ہے، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. میں نے ایک دوست کو کہا کہ مجھے اپنی سی وی بھیجی، انہوں نے کہا کہ کوئی معاملہ تھا تو لکھا ہوا تھا حضرت علامہ مولانا. میں نے میسج کے ذریعے انہیں عرض کیا کہ یہ آپ کی سی وی کہیں پہ جانی ہے، میرا مشورہ یہ کہ آپ علامہ نہ لکھیں، کیونکہ آپ خود اپنا نام لکھ رہے ہیں. تو لہذا یہ اب آسان ہو گیا علامہ بننا، عالم بننا، بس جبہ کبہ پہن لو،
شکل بنا لو، چاہے کچھ آتا ہے یا نہیں آتا، عالم کہلوانا شروع کر دو، یہ علماء کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے کبھی جو 20 سال سے 30 سال سے 40 سال سے ہمارے بزرگ شیوخ پڑھا رہے ہیں، کبھی ان کو بھی کہتے ہو سنا کہ وہ اپنے آپ کو علامہ کہہ رہے ہیں؟ وہ موجود ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ علماء نہیں ہے، اب وہ بیچارے بیٹھے ہیں چٹائیوں پہ، وہ پڑھا رہے ہیں، اور ان سے آگے جو شاگرد تیار ہو رہے ہیں، ہمارے ممبروں پہ کون آ رہے ہیں جو کتابیں ادھر سے رٹا لگا لوگوں کر، اور ادھر سے شیخ الحدیث بیٹھے ہیں حیران ہو کے، اور وہ اپنی مرضی سے وہاں پہ واقعے قصے بیان کر رہا ہے، عوام خوش ہو رہے ہیں، اور بلکہ خوش کیا ہو رہے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھ جائے تو عوام کے چہروں پہ 12 بج جاتے ہیں۔ جب تک کوئی شعلہ بیان جب تک نہ ہو، ہم نے تو شعلے سننے ہیں، ہم نے قرآن تو سننا نہیں ہے، حدیث سننی نہیں ہے، ہم تو سننا ہی شعلہ ہے۔ جب ہم شعلے سننے کے لیے بیٹھے ہیں، شعلہ سننے کے عادی بن چکے ہیں، تو پھر ہمارے اندر محبت رسول کیسے آئے گی؟ پھر ہمارے اندر ایمان کیسے آئے گا؟ قرآن کی محبت کیسے آئے گی؟ حدیث رسول کی محبت کیسے آئے گی؟ تو امام شافعی نے فرمایا کہ جب علماء کا ذکر ہو، علماء سے مراد معیار بھی دیکھیے، امام احمد بن حنبل جیسے ان بزرگوں جیسے علماء، فرمایا جب علماء کا نام لیا جائے، اس وقت کے زمانے میں امام مالک کی شان ایسی ہے جیسے ستاروں میں نجم ثاقب کی ہوتی ہے، اور امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہمارے امام کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ ویسے سارے ہمارے امام ہیں، یہ فرق نہ کیجیے گا، یہ فقہ کے لحاظ سے مختلف انداز ہیں، لیکن عقیدے کے لحاظ سے تمام اہل سنت ہیں، سب ہمارے امام ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے عشاق رسول ہیں۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ الناس کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، فرمایا کہ لوگ سارے کے سارے فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ کے بچے ہیں۔ تسلیم کرنا دیکھیے، آج ہم تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، فلانے کا نام کیوں بن رہا ہے، فلانے کی شہرت کیوں ہو رہی ہے، ہم اپنے ان بزرگوں سے سیکھیں۔ تو لہذا یہ علم کا معیار تھا، اور آج ہم جہاں پہ جا رہے ہیں، پستی کی طرف جا رہے ہیں، تو خدارا آج ہم اس بات کو سوچیں، جہاں پہ یہ حقیقت ہے کہ مدارس کے علاوہ قرآن و حدیث کی خدمت کہیں پہ نہیں ہو رہی ہے، مدارس نہیں، ابتدائی طور پر قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، ایسا طریقہ کار کہیں بھی نہیں ملتا۔ یونیورسٹیوں میں زبانی کلامی لیکچر تو مل جاتے ہیں، عربک ڈپارٹمنٹ تو موجود ہے، اسلامک سٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، وہاں آپ کو نہ کوئی صرف پڑھائے گا، نہ کوئی نحو پڑھائے گا، وہاں آپ کو زبانی کلامی نوٹس کے ذریعے لیکچر تو دے دیے جائیں گے، لیکن آپ کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ اگر آپ کو عربی آئے گی، آپ کو قرآن و حدیث کا ترجمہ آئے گا، آپ کو صرف و نحو آئے گی، بلاغت آئے گی، تو مدارس میں بیٹھ، لیکن مدارس کی اعلی مدارس کی یہ ذمہ داری ہے، اور ان کے ساتھ جو متعلقین ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، آپس میں مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کریں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تعالیٰ علم لوگوں سے چھین کر ختم نہیں فرمائے گا، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، علماء اٹھتے جائیں گے، علم ختم ہوتا جائے گا، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَالًا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک عالم کو نہیں چھوڑے گا، اٹھتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے، پردہ کرتے جائیں گے، اور وہ سلسلہ جاری ہے۔ ہر جگہ دیکھ لیجئے، ایک عالم دین جا رہا ہے، اس کی جگہ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ سرزمین ملتان یا جنوبی پنجاب پر ایک دور تھا جب حضور غزالی زمان کا وجود رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تو کیا ان کے بعد غزالی زمان آیا؟ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ میرے دادا استاد ہیں،
ان کے شاگردوں کا میں شاگرد ہوں، تو کیا کوئی آیا؟ اسی طرح میں نے ایک مثال دے دی ہے، جتنے ہمارے اسلاف گزرے ہیں، حضرت علامہ مولانا سردار احمد محدث اعظم فیصل آباد کی سرزمین پر تھے، وہاں پہ کیا ہے؟ تو لہذا ہمیں یہ سوچنا ہوگا، میرے آقا نے فرمایا کہ جب عالم اللہ تعالیٰ کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا، لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ پھر جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، اپنا قاضی بنائیں گے، اپنا مفتی بنائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، ان سے پھر سوال کیے جائیں گے، فتوے پوچھے جائیں گے۔ اور ان جاہلوں کا ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، آپ بڑے سے بڑے عالم دین کے پاس جائیں، شیخ الحدیث کے پاس جائیں، مسئلہ نہیں آتا فوراً کہہ دیں گے مجھے نہیں پتا، میں دیکھ کے بتاؤں گا۔ لیکن جو جاہل ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا مجھے نہیں آتا، وہ سریکی میں کہتے ہیں اٹھا سٹھا لگا، اٹکل بچوں سے وہ آپ کو، میں نے خود ایک بندے کو جاہل کو سنا، حافظ قرآن تھا، حفظ بھی بھلایا ہوا ہے، لیکن مولوی لکھواتا ہے، کہتا ہے، بہت ساری مثالیں ہیں۔ میں اپنا تجربہ، میرے سامنے فون آیا، کال آئی، کوئی طلاق کا فتویٰ پوچھ رہا تھا، مسئلہ پوچھ رہا تھا، تو بندہ کون تھا میں نے نہیں سنا، تو وہ جواب دے رہا ہے ہاں میرے نزدیک ہو گئی، یعنی امام اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، میرے نزدیک ہو گئی ہے۔ تو ہم عوام بھی پھر ایسے، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا امام کون ہے، علم کا معیار کیا ہے، تو ہم سب اگر اسی طرح کریں گے تو قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، پھر اس طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علماء پیدا کریں، علماء پیدا کریں، یہ ہمارے مدرسے، یہ علماء پیدا کرنے کی فیکٹریاں ہیں۔ آپ دنیا کی فیکٹری لگاتے ہیں، اگر آپ کا وہاں پہ معیاری مال تیار نہیں ہو رہا تو کیا مالک فیکٹری کا آرام کر کے بیٹھا رہے گا؟ اور لینے والے آنکھیں بند کر کے لیتے رہیں گے؟ یہ فیکٹریاں ہیں جہاں پہ علماء پیدا ہونے ہیں۔ میں نے ایک بزرگ سے سنا اور انہیں ایک توجہ دلائی، بڑی اہم توجہ، کہ ہمارے لوگ بیرون ملک جاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ اب میں نے یہ بات چھیڑ دی ہے، میں شعلہ بیانی کی طرف نہیں جا سکتا، اسی کو آپ دل میں رکھیے کہ میرے آقا علیہ السلام نے جو ہمیں ورثہ عطا فرمایا وہ علم ہے، ہم نے علم کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہمارا قرآن سے کتنا تعلق رہ گیا ہے؟ جتنا ہمارا تعلق واٹس ایپ کے ساتھ ہے، فیس بک کے ساتھ ہے، اس کا کیا 100واں حصہ بھی اس قرآن کو ہم دے رہے ہیں۔ تو ہمارے لوگ جو باہر جاتے ہیں انہیں بتایا کہ ایک ملک کی یہ رپورٹ ہے کہ مسلمان وہاں آباد ہونا شروع ہوئے اور ان کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی، ان کی اس ملک کے اندر اپنی کالونیاں بن گئی، محلے بن گئے، لیکن ہوا کیا؟ وہ کمانے کے لیے گئے تھے، پیسہ کمانے کے لیے، وہ ڈالر کماتے رہے، اربوں ڈالر بے شمار کمائے، لیکن ان کو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ ہم اتنے مسلمان ہو گئے ہیں، ہمارے بچے مسلمان ہیں، ان کو مسلمان رکھنا ہے، ہم اپنے علاقے میں کوئی مسجد کا انتظام بھی کر لیں، وہاں میں درس و تدریس کا انتظام بھی کر لیں۔ وہ پیسے میں لگے رہے، پھر کیا ہوا؟ ان کی اولاد کافر بننا شروع ہوئی۔ جب میں نے یہ بات سنی مجھے بڑی سمجھ بھی آئی اور حیرانگی بھی ہوئی، اور پھر یہ تو باہر کے ملکوں کی بات ہے، جن کا تعلق باہر کے ملکوں سے ہے، انہیں اس وقت غور کرنا ہوگا، لیکن ہمیں اپنے ملک کے اندر ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے؟ علماء کیا پیدا ہو رہے یا نہیں ہو رہے؟ ہم اپنے عقیدے کا کس حد تک تحفظ کر رہے ہیں؟ ابھی بات چل رہی تھی ہمارے یہاں مولانا محمد خان باروی صاحب، یہ ہمارے تنظیم المدارس کے جنوبی پنجاب کے صدر ہیں،
ایک مقامی ہمارے مرکزی عہدیدار ہوتے ہیں، یہ نہ چیز مرکز میں ناظم امتحان آتا ہے، کنٹرولر امتحان آتا ہے، تو صوبے کے اندر ہمارے صدر بھی ہوتے ہیں، ناظم بھی ہوتے ہیں، اور ضلعی کوارڈینیٹر بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے علامہ صاحب تشریف فرما ہے، یہ بھی تنظیم کے عہدیدار ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی یہ جہانیاں، یہاں پہ طلباء کا کوئی امتحانی سینٹر نہیں بنتا۔ مجھے حیرانگی ہوئی کہ یہ تحصیل ہے، پوری تحصیل، اور طلباء کا امتحانی مرکز نہیں ہے۔ مرکز کوئی ہزاروں پر نہیں بنتا ہوتا۔ اگر یہاں پہ 50 طالب علم بھی ہو جائیں گے اس تحصیل شہر کے اندر تو امتحانی مرکز بن جائے گا۔